اب سیٹھی صاحب، اب اپنے پڑوس میں ایک ایسا معاملہ جس کی نشاندہی آپ بارہا کر چکے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور پڑوس میں ہم بات کریں اسپیسیفکلی افغانستان کی، آپ بتاتے رہے قندھار اور کابل کے بارے میں کچھ کیا بتاتے رہے، وہ پہلے پریڈکشن اور اس کے بعد بی بی سی کی ایک رپورٹ کیا بتا رہی ہے؟ جی اچھا سیٹھی صاحب، یہ آپ کی پریڈکشن مارچ 2025 کی ہے، تب آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن بی بی سی کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا، اور اب بی بی سی اس نتیجے پر پہنچا اور انہوں نے 100 کے قریب انٹرویوز کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ طالبان کے دو متضاد نظریوں کے گروپس وہاں پائے جا رہے ہیں، ایک قندھار جو سخت گیر اسلامسٹ ہے اور ایک کابل گروپ جو پریگمیٹک ہے۔ انہوں نے اس کی جو مختلف تفصیلات دیں اور اس کی ڈیٹیلز بتائیں، انہوں نے نام ظاہر نہیں کیے لیکن انہوں نے ہر جگہ جا کے مختلف ذرائع سے بات کی ہے، جن میں سفارتکار بھی ہیں، کچھ سابق طالبان نمائندے بھی ہیں اور ایکسپرٹس بھی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں جو بڑا سوال ایک اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا کابل گروپ کبھی چیلنج کرے گا اخونزادہ کی سخت گیر قیادت کو؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بیکاز میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ یہ گروپس لڑ پڑیں آپس میں، کہ اگر یہ گروپس لڑ پڑے تو سول وار ایک قسم کی سچویشن ہو جائے گی، اور اگر وہاں سول وار کی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ سول وار اسی کو کہتے ہیں نا، جی تو اگر سول وار ہو گئی تو پھر ریفیوجیز آنے شروع ہو جائیں گے پاکستان، ہاں، اینڈ دیٹ از ون ریزن پاکستان چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں وہاں، آپس میں نہ ہو، اور یہ آپس میں کوئی طرح سے کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، ٹھیک، مگر ہو نہیں رہی ہے۔ انفیکٹ جو پاور سٹرگل ہے ان سائڈ وہ اور شدید تیز ہو گئی ہے۔ اچھا، جو ایک سال پہلے میں نے بات کی تھی، بی بی سی نے اب جا کے وہ بات کو اس کو پورا انویسٹیگیٹ کر کے اور پورا مضمون چھاپا ہے، جی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سائڈ کیا چاہتی ہے اور دوسری سائڈ کیا چاہتی ہے، ایک کیا کر رہی ہے اور دوسری کیا کر رہی ہے، اور ایک کے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور دوسرے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، ایک کے پاس کون سے ہتھیار ہیں اور دوسرے کے پاس کون سے نہیں ہیں، ایک کو کون سی انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے، دوسرے کو کون سی نہیں کر رہی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اب انہوں نے ایک لمبے چوڑے مضمون میں یہ لکھ کے دی ہیں، جو کہ وہی بات ہے جو کہ ہم کر رہے تھے، اب انہوں نے ڈیٹیل میں اس کو فلیش آؤٹ کر دیا، ڈاٹس کنیکٹ کر دیے انہوں نے۔ تو اب اس میں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اخونزادہ صاحب جو ہیں، جی، جو کہ قندھاری ہے، وہ گروپ جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل گروپ ہے، اسلامک پیورٹی، جی، اور جو دوسرا گروپ ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا وہ پریگمیٹک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ریکگنیشن ہو، انٹرنیشنل ایڈ آئے، جو ریلوے پروجیکٹ، روڈ پروجیکٹس بنے انٹرنیشنل فائنینس کے ساتھ، ایکسپلوریشن ہو، اور ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے لائک موسٹ نارمل کنٹریز، یہاں تک کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نرمی کی جائے آن دا کویسچن آف ویمن، بیکاز وہ ایک امریکنوں کے لیے اور ویسٹ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے کہ خواتین کی آزادی، وہ کہتے ہیں پوری آزادی نہیں، تھوڑی بہت تو تھوڑا سا تو ریلیکس کر دیں، اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو نہ بند کریں، وہ ہمارا کانٹیکٹ ہے ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ، اور اس کو وی کین مانیٹر اٹ، مگر یہ نا اس کو بند نہ کریں۔ دوسرا گروپ جو ہے اخونزادہ صاحب کا، انہوں نے ایک زمانے میں انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا، اور پھر یہ حقانی نیٹ ورک نے انٹرنیٹ کھول دیا، جی، یہ کیونکہ سپٹمبر میں ہوا انٹیریئر منسٹری ان کے پاس تھی، اور 3 دن بعد، اور 3 دن بعد اس ریسٹور کے ہو ساتھ گیا۔ پھر ٹینشن ہو گئی، ہاں، اور پھر وہ رہا انٹرنیٹ کھلا رہا۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر کلیش آ رہا ہے۔ جی جی، وہ داڑھی مونڈنے کا جو حکم آیا تھا، وہ جو کابل گروپ کے زیر اثر علاقے ہیں وہاں اس طرح سے انفورس نہیں کیا جاتا، اور خواتین کی ایجوکیشن کے معاملے پہ بھی وہ نہیں چاہتے کہ یہ فیصلہ جو ہے قائم رہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس پہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کیا، تو اس سال سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس معاملے میں بھی آگے آئیں۔ ڈو یو تھنک؟ نہیں، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اخونزادہ نے اسے، مطلب سیاستدان ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو انہوں نے بھی، ان کے بھی اپنے ایریاز ہیں جو کہ انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیے، حقانی نیٹ ورک کے پرانے ایریاز ہیں، انہوں نے اپنے نیٹ ورک وہاں بنا لیا ہے، سارے جو آرمز ڈسٹریبیوشن ہے وہ ساری اخونزادہ صاحب نے قندھار بلا لیے، جی، اپنے ارد گرد انہوں نے محکمے ٹرانسفر کر اور لیے کابل سے۔ 40,000 اسپیشل فورسز فار دا پروٹیکشن آف اخونزادہ اور پروپگیشن آف آئیڈیالوجی، وہ انہوں نے ایک گروپ بنا لیا اپنا، آرم گروپ، یہاں تک کہ جہاں کبھی کبھی کسی علاقے میں کچھ تھوڑی سی نرمی دکھائی جاتی ہے بیکاز آف حقانی نیٹ ورک، ان کی طرف سے اوکے، یہ ان کے بندے جاتے ہیں اور پھر جا کے امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہاں ہارڈ لائن، جی، تو ورچیو اینڈ وائس والا جو جی جی، جو ہے وہ نیکی اور بدی، ہاں، تو وہ تو اس قسم کے اب ایشوز چل رہے ہیں، اور کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ڈیفینیٹلی اخونزادہ نے اٹیمپٹ کرنی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا کمزور کیا جائے۔ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے آگے اور اسیسینیشنز
مجھے نظر آ رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اطاعت طالبان کے ڈی این اے میں ہے, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپس میں اختلاف کا یا تقسیم کا شکار ہوں, اور اسی لیے جنوری میں جو ان کی آڈیو, پچھلے سال کی آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ملا ہیبت اللہ کی, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تقسیم ہوئے تو امارات اسلامیہ گر جائے گی. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ جو ڈائلیکٹک ہے, جو پولیٹیکل پاور جو ہوتا ہے, اس کے اندر جو تضاد ہے اس وقت, اس میں تو لڑائی جھگڑا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, تو یہ ایک تو بات کہنا کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور کمزور ہو جائیں گے. دس از اخنزادہ ٹیلنگ پیپل, گیونگ اے میسج ٹو دی حقانی گروپ کہ ڈونٹ اسٹینڈ اگینسٹ می. اچھا, اف یو ڈو, سب کو نقصان ہو جائے گا. بٹ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ دس از ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ اس کا ساتھ نہیں دینا, ٹو ڈیسٹیبلائز دا سینٹر. مگر یہ الگ ہو چکے ہیں اب ان آل پریکٹیکل پرپزز. ایک سٹیج ایسی تھی کہ حقانی کو یہ بھی فکر تھا کہ وہ اس کو اسیسینیٹ کر دیا جائے. ایک دو لوگ اسیسینیٹ ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور گرفتار بھی ہوئے تھے اور بھاگنا بھی پڑا تھا. ایک میں نے اس کے اوپر بھی پروگرام کیا تھا, پھر یہ سراج واپس آ گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں, اور وہ جو کور منسٹریز ہیں وہاں اخنزادہ صاحب اپنے لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک سونر اور لیٹر, یا تو مجھے ایسے لگتا ہے یہاں تو کچھ ہو جائے گا. اچھا, اور یا یہ ہے کہ کچھ لوگ افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں گے ایگزائل میں, بیکاز اگر وہ کنٹرول نہ کر پائے. اینڈ آئی تھنک دس از واٹ آئی فیئر. یہ کہ جی کیا اوپن سول وار ہوگی, میں نہیں سمجھتا وہ ہوگی. مگر یہ ضرور ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو کمزور کر کے حاوی کرنا, اپنے آپ کو حاوی کرنا چاہے گا. اور اس وقت وہ جو سارا فورسز ہیں دے آر ڈیوائیڈڈ ایکولی. اخنزادہ صاحب کی جو فورسز ہیں انہوں نے اتنی لڑائی نہیں کی تھی. جو جتنی زیادہ جنگ ہوئی تھی امریکنوں کے خلاف, وہ حقانی نیٹ ورک واز اے کور لیڈنگ فیکٹر. تو اس لیے آئی تھنک اس قسم کے ایشوز ہیں وہاں, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اچھا, مگر میں نے جیسے کہا, پاکستان ڈز ناٹ وانٹ اے سول وار. ہاں, اچھا سیٹھ صاحب, پاکستان کو سوٹ کیا کرتا ہے یہ تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا, لیکن جب سپتمبر میں انٹرنیٹ کی بحالی ہوئی, پہلے ڈائریکٹ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو آرڈرز آئے ملا ہیبت اللہ کے, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جب ریسٹور ہوا تو اسے ایک بغاوت سمجھا گیا امارات اسلامیہ کے اندر. اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سپتمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کہ ان وزراء کی معزولی ہو سکتی ہے جنہوں نے ریسٹور کروایا, یا ان کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے, یا وہ ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس سے یہ امپریشن آیا جیسے ملا ہیبت اللہ اس معاملے پر پسپا ہوئے ہیں, کمزور ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں یہ آپس میں اتفاق پھر بھی برقرار رکھیں گے اور یہ تقسیم زیادہ گہری نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ تقسیم ہوگی. اوکے, یہ ہوگی. یہ پاور جو ہوتی ہے نا, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کہنے کے ساتھ یا خواہش کے ساتھ. اب 2 گروپس ہیں, پاور سٹرگل ہے, ایک گروپ حاوی ہوگا, دوسرا گروپ کمزور ہوگا, کچھ لوگ مارے جائیں گے. اور اس میں بیرونی فیکٹر یا بیرونی ہاتھ کتنا کار فرما ہو سکتا ہے کسی گروپ کو مضبوط کرنے میں؟ میرا خیال ہے اگر انٹرنیشنل انٹرونشن ہے کسی سٹیج پہ تو وہ حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کریں گے. اور دیکھیے, شروع میں ہی اخنزادہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں کنٹرول لینا ہے. ایئرپورٹ کا کنٹرول فار ایگزامپل وہ انہوں نے لے لیا تھا, بیکاز اگین دیٹس international coming going. So I think اس قسم کے ایشوز ہیں. تھرڈ فیکٹر ہے the son of ملا عمر, جی, ملا یعقوب. جی, اچھا, ملا یعقوب از ڈیفینس منسٹر, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی, اور حقانی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں. اور تو ملا یعقوب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جائے گا, بیکاز ہی could tilt the balance. وہ حقانی صاحب کے ساتھ ہے اس وقت, حقانی صاحب کے ساتھ ہے, اور کابل گروپ ہے, اور کابل گروپ کا حصہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حقانی گروپ اور ملا یعقوب یہ مل کے کہندے اوورکم اخنزادہ یا نہیں. اینڈ آئی تھنک یہ ہے پاور اسٹرگل گوئنگ فارورڈ. اور اس کی نشانی کے طور پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ دیگر احکامات, سخت کی احکامات جو خواتین کی ملازمت یا بچیوں کی تعلیم سے متعلق جاری کیے گئے ہیں, وہ اس سال ریورس ہو پاتے ہیں یا نہیں, اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا.